اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جو پڑھا تھا ضروریہ مطلقہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ضروریہ مطلقہ کی تعریف جو ہے حسن بھائی آپ کو آتی ہے ضروریہ مطلقہ کی تعریف؟ ابھی تو نہیں خزیہ ہے، ذرا کوشش اچھا کر خزیہ سکتے ہیں۔ مطلقہ کی تعریف پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ خزیہ مطلقہ؟ ہاں جی جی، حضرت، نوشین بن آپ بتائیں، نوشین بن۔ ٹھیک ہے۔ حضرت اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا ضروری متعلقہ میں کہ جو محمول ہے اس کا ہاں ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے، ہاں، اور اور آگے یا کہا تھا کہ یا جو محمول ہے، محمول کی جو نفی ہے وہ موضوع سے ضروری ہو، جب تک کہ جب تک کہ ذات جو ہے موضوع، ذات موضوع موجود ہے۔ جیسے ہم نے مثال ایک پڑھی ہے، ہاں ہاں، کل انسان حیوان بضرورت، کہ بالضرورت بضرورت جی ہاں، اس میں یہ کہ جو انسان جب تک موجود ہوگا نا اس میں ہوں حیوانیت کی حیوانیت اس وقت ہوگی، ہوں، اس کے لیے ضروری ہے یہ خاصیت اس کا ہونا، جی جی، یہ ہے۔ چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے خیال میں کہ سید سفیان صاحب آپ کو بھی آتا ہوگا میرے خیال میں نا۔ جی حضرت، نہیں اب کر دینا وضاحت، آپ آگے بڑھیں گے۔ جی آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں جی۔ دوسرا ہے مشروطہ عامہ، وہ لکھا ہوا ہے مشروطہ عامہ قضیہ را گویند کے محمول او مر موضوع را بحسب عنوانی ضروری باشد، بحسب ذات موضوع چو بضرورت کل کاتب متحرک نصاب مادام کاتبا لا دائما۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ، مشروط عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے کیا ہو، ہمیشہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، موضوع سے کیا ہو، ہمیشہ ہو، جب تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ذات موضوع موجود ہے۔ عرف عامہ کا کیا بنا، مشروط عامہ کا کیا بنا، اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ہو، موضوع سے ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور محمول کی نفی موضوع سے ہو جب تک کہ ذات موضوع متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے نا آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مشروط عامہ کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ ہاں، مشروط عامہ کس کو کہتے ہیں، اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے کیا ہو، ضروری ہو، محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو، جب معمول تک کا ثبوت ہاں جب جس میں تک کہ معمول ذات کا موضوع متصف وصف عنوانی کے ساتھ، اس کو آپ یاد رکھیں، دوبارہ سنیں ذرا، کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہے، معمول کی جب نفی موضوع سے ضروری ہے، ہاں جب تک کہ ذات موضوع متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تک کہ ذات موضوع ذات موضوع متصف ہے متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ وصف عنوانی کے ساتھ۔ حضرت پھر اس کی تھوڑی کوئی مثال؟ ہاں، آ رہی مثال تو آ رہی ہے، پہلے آپ تعریف سمجھ لیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ یہاں پر اصل میں کیا ہے، ایک منٹ میں آ رہا ہوں، ایک منٹ۔ یہاں پر اصل میں جو بات ہے نا وہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے یہ جو اوسط والے ہیں، انہوں نے اس کو بقائد کو اور مرکبات کو انہوں نے مکس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طلباء کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر سمجھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ وصف عنوانی کس کو کہتے ہیں، وصف کہتے ہیں، وصف کا معنی کیا ہوتا ہے، بالفرض دیکھو لکھنا، یہ ایک وصف ہے، خاصیت کو؟ خاصیت کو وصف ہے نا۔ جی عنوانی جی، کس کو کہتے ہیں، موضوع کو۔ اب اچھا، ظاہر بات ہے کاتب ہونا یہ وصف عنوانی، جالس ہونا یہ وصف عنوانی ہو گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی، تو یہ وصف عنوانی بنا نا،
کہ یعنی हम्म। جو بھی وصف عنوانی کا مطلب یہ کہ جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ بنا کہ بھائی دیکھو کلو کاتبن، یا یوں کو بالضرورت کلو کاتبن متحرک الاصاب ما دام کاتبن لا دائمن. اس کا معنی کیا मतलब بنے گا کہ बड़ी ہر کاتب متحرک الاصاب ہے. جو بھی لکھے گا اس کی انگلیاں ہلیں گی کہ نہیں ہلیں گی؟ جو بھی بندہ ہلے گی. لکھے گا، نشین بین، سید जी سفیان صاحب، حضرت میں سمجھ رہی ہوں لیکن مجھے میں آپ کو بس بتا رہا ہوں، آگے بتا رہا ہوں نا، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر جو کا بھی کاتب لکھے گا اس کی انگلیاں ہلتی ہیں نا. یقیناً کہتے ہیں ما دام کاتبن، جب تک وہ لکھتا رہے گا اس کی انگلیاں ہلتی رہیں گی. تو اس کو کہتے ہیں جب تک کہ ذات موضوع متصف وصف عنوانی کے ساتھ، جب تک وہ لکھتا رہے گا وہ موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف رہے گا. اور وصف عنوانی کے ساتھ متصف جب رہے گا تو اس میں متحرک الاصاب پایا جائے گا، یعنی اس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے پایا جائے گا. تو اب دیکھو کہ یہاں پر محمول جو ہے نا وہ متحرک الاصاب ہے. متحرک الاصاب کا ثبوت کاتب کے لیے ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ اب جو ہم نے ایک بات ڈسکس کی کہ جب تک کاتب لکھتا رہے گا تب تک ہاں اس کی انگلیاں ہیں وہ ہلتی رہیں گی. اب ہاں، اس میں جو ہم نے کہا اوپر جو ڈیفینیشن میں ہم نے لکھا کہ جب تک ذات موضوع متصف ہے، وصف اب عنوانی کے ساتھ. وصف عنوانی کے ساتھ اب جو ہاں کاتب ہے وہ ہے ذات موضوع. ہاں. اب یہ متصف ہو اور متحرک الاصاب کیا ہے؟ وہ ہے اس کی وصف عنوانی. ہاں. اب جو ہے نا کیا ہے اچھا. کہ یعنی یوں کہو نہیں، یہ کاتب جو ہے نا، یہ وصف ہوں. عنوان، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ کتابت ایک صفت ہے، اس کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ وصف عنوانی کاتب ہو گیا. ہاں، جب تک وہ لکھتا رہے گا نا تو وہ وصف عنوانی کے ہوں. ساتھ موصوف ہے. سمجھ آئے نہیں، بات؟ کاتب وصف عنوانی ہے. ہاں، وصف عنوانی ہے. یہ ٹھیک ہے. موضوع اب ہے نا، کاتب یہ موضوع ہے نا، یہ موضوع بھی ہے. اور کیونکہ یہ کاتب ہونا ایک وصف ہے نا. نہیں حضرت میں یہ کہہ رہی ہوں جو کاتب ہے جو شخص ہے جو لکھ رہا ہے ہاں وہ ذات موضوع ہے نا. ذات ہاں، ہے نا ذات ایک وہ. موضوع ہے، ذات موضوع ہے. وہ اب جو اس کے لکھنے کی جو صلاحیت ہے جو وہ لکھ رہا ہے تو وہ اس کی وصف عنوانی ہو گئی. ہاں. اب دیکھو یہ کل جو ہے نا، اصل میں جو کل ہے یہ موضوع ہے اصل میں. سمجھ میں ہوں. آئی بات؟ کاتب اس کی صفت ہے. یہاں پہ لکھا ہے کل ہاں، کاتب متحرک الاصاب. متحرک الاصحاب. ہاں حضرت آسان لفظوں میں اس کی خوبی بھی بول سکتے ہیں نا. ہاں، مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان کاتب ہے وہ لکھتا، وہ اس کی انگلیاں تو ہلتی رہیں گی نا. جب جی تک جی. جب تک موضوع جو ہے وصف کتابت کے ساتھ موصوف رہے، جب تک کہ موضوع وصف کتابت کے ساتھ موصوف رہے گا تو کیا وہ اس کی انگلیاں نہیں ہلیں گی؟ چلتی ہے لیں حضرت. گے. ہاں. تو اب مانا کیا بنے گا کہ ہر کاتب متحرک الاصاب ہے ہمیشہ، یعنی جب یہ مادام کاتب کا مطلب جب تک کاتب ہے، لا دائمن، ہمیشہ نہیں. ظاہر بات ہے ہمیشہ انسان جو ہے نا کیا ہے کہ کاتب نہیں ہوتا. جب تک انسان لکھتا ہے اس کی انگلیاں ہلتی ہیں، اور جب نہیں لکھتے ہیں. حضرت اس میں بس اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ وصف عنوانی اس کا کاتب ہونا ہے نا. ہاں ہاں، کاتب ہونا ہے. کاتب ہونا ہے وصف عنوانی. اور جی کیا کہتے ہیں اپنا ذات موضوع وہی کاتب ہے. جی ہاں، جی ہاں، ذات یا موضوع تو کل کاتب ہی ہے. آپ کلو کہہ رہے تھے نا کہ ہاں، کل اصل میں دیکھا جائے کل مضاف الیہ مل کر یہ موضوع بن جائے گا نا. اچھا ٹھیک ہے. اس کا یعنی اکیلا کاتب موضوع نہیں ہے، کل کاتب دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ موضوع ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے پھر ہمارا جو دوسرا جو ہے نا مشروط عامہ آ گیا. مشروط عامہ کے بعد ہے دائمہ مطلقہ. کیا کہتے ہیں؟ دائمہ مطلقہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
दायमा मुतलका, यानी ये बसायत में से तीसरा है दामा मुतलका। दायमा मुतलका उस कज़िये को कहते हैं कि जिसमें महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की नफी मौजू से ज़रूरी हो जब तक के ज़ाते मौजू मौजूद है। अब ये ज़रूरी मुतलका की तरफ आ गया। देखो, दायमा मुतलका क्या क्या बनी? दायमा मुतलका उस कज़िये को कहते हैं कि जिसमें महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की नफी मौजू से हमेशा हो। क्या हो? हमेशा हो जब तक कि ज़ाते मौजू मौजूद है। हमने ज़रूरी मुतलका की तारीफ क्या की थी कि जिसमें मौजू का सबूत मौजू के जिसमें महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की नफी मौजू से ज़रूरी हो जब तक कि ज़ाते मौजू मौजूद है। अब दायमा मुतलका की तारीफ क्या बन रही है कि जिसमें महमूल का सबूत मौजू के लिए या महमूल की नफी मौजू से हमेशा हो जब तक कि ज़ाते मौजू मौजूद है। जी, समझ में आया नौशीन बिन? असल में हजरत इसमें फर्क दायमा मुतलका उसमें मशरूत आमा में तो हमने कहा ना कि जिसमें मशरूत महमूल, आमा को छोड़ दें आप आ जाएं उस पर ज़रूरी मुतलका पर। हाँ हजरत, तो अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वो मशरूत आमा किया ना डिस्कस। हाँ, उसको छोड़ दें, अच्छा, उसको अब छोड़ दें। जरूरी मुतलका में आ जाए कि महमूल का सबूत मौजू के लिए जरूरी है हो, हाँ, और यहाँ महमूल की नफी जो है। हाँ, अच्छा, महमूल हम कह रहे हैं इसको आ, मुतहर्रिक लसाबे। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, ये महमूल कुल्लु उसकी माना कुल्लु इंसान हैवान में जो हैवान है ना ये मामूल है। ठीक है, कुल्लु महमूल इंसान तो हैवान में जो हैवान है ये मामूल है। हम्म, जी ठीक सैयद है सुफियान साहब, जरूरी हजरत। मुतलका। दूसरे अल्फाज में, जरूरी अल्फाज में हम ये कहते हैं ना, महमूल जो होता है जिसकी कोई माने नहीं होती, जैसे मौजू और महमूल जो हम पढ़ के आए थे। नहीं 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 वो नहीं, मोहम्मल है, वो वो मोहम्मल मोहम्मल है, है, वो महमूल नहीं है, वो वो मोहम्मल। मोहम्मल है। मीम, हाँ हा, गोल हारती में हाथी वाली हा, तो मीम महमूल ला को हा, मोहम्मल। इधर महमूल के बारे में हजरत बता रहे हैं, वो मोहम्मल होता है, मौजू और मोहम्मल, हाँ, मानी ये बेमानी। महमूल है, ये महमूल। उसमें वाव नहीं होता, ठीक है। अब ये इसको आसान अगर वाव की उर्दू बात में, नहीं है, हजरत ये ये हमला कर वाला रही है ना, हा। जैसे मैं जितना समझ रहा हूँ हजरत, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इस्तेलाह, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो आप इसको क्लेरिफाई कर दीजिए आसान। जैसे कजिया हम लोग कैसे मैं बोलते हैं आपको उधर की, सीधी जिस बात बताऊं ना, देखें कि नाहव में आपने पढ़ा है कि भाई एक जो है मुस्नद इले होता है, दूसरा मुस्नद होता है। जुमला इस्मिया में एक क्या होता है? मुस्नद इले होता है, दूसरा क्या होता है? मुस्नद होता है। तो ठीक है। अब मुस्नद इले जिसकी तरफ निस्बत की गई हो, मुस्नद उसको जिसकी निस्बत की गई हो, ठीक है ना? तो अब ये जो महमूल है ना, महमूल, महमूल, इसका माना क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कुल्लु इंसान हैवानुम बिजरूरा। अब क्या होता है कि महमूल का मतलब ये होता है कि अब मैं आपको नहव की जबान में समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि जो हैवान है ना, हैवान, ये हैवान जो है ये इंसान के हर फर्द पर सच्चा है। इसको कहते हैं महमूद, इसको कहते हैं हमल। इसको क्या कहते हैं? हमल। इसको क्या कहते हैं? कि इंसान, हैवान का इंसान पर हमल दुरुस्त है। क्या मतलब है? कि जो खबर है ना, ये मुब्तदा के सारे अफराद पर सच्ची आए। अगर खबर मुब्तदा के सारे अफराद पर सच्ची आएगी तो उसको कहते हैं हमल। और उसमें जो जो खबर होती है उसको महमूल कहते हैं। अब बात समझ में आई? खबर मतलब जब भी महमूल लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो हम समझेंगे ये खबर की खबर है, इसका हाँ, आसान। हाँ, यानी हम्म, इसका दूसरे लफ्जों में आप यूं भी तारीफ कर सकते हैं कि खबर का सबूत जो है ना क्या है कि मुब्तदा के लिए या खबर की नफी मुब्तदा से। समझ में आई बात? इसको हम, मैं वैसे ये तारीफ इसकी नहीं बनती, मंतकी की तारीफ और बनती है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आसान के लिए ठीक है। तो अच्छा जी, सैयद सुफियान साहब, आप बताइए कि आपको ये जो ज़रूरी मुतलका और दायमा मुतलका में जो तारीफ जो की गई है, इसमें आपको क्या फ़र्क समझ में आया? हसन भाई। हजरत ये मेरे पूरे ऊपर से गया, बुक में भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, चलें, आगे चलते हैं जनाब। मैं अब हजरत दोबारा बयान मैं करता खाना हूँ। वगैरह बनने को बोलता हूँ, वजाहत करता हूँ हाँ इसकी। ठीक है, मैं दोबारा बयान करता हूँ। ज़रूरी मुतलका की आप तारीफ समझें। ज़रूरी मुतलका उस कज़िये को कहते हैं
کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب دائمہ مطلقہ کی تعریف کیا بنے گی کہ دائمہ مطلقہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ہمیشہ ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. جی اب سمجھ میں آئی تعریف نوشین بہن؟ فرق سمجھ میں آیا؟ اس میں جو نا تھوڑا جو ڈفرنس ہے دائمہ میں وہ ہاں ہمیشہ والا ہمیشہ کا ورڈ ہے بس جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جس میں محمول کا دیکھیں نا اگر ہم اس میں جاتے ہیں اپنا جی وعلیکم السلام ورحمۃ. تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ کلاس ایک چل رہی ہے. وہ مفتی صاحب کی کلاس ہے. میں ذرا اس کو وہ آگے جنو کر رہا ہوں. جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. جی حضرت اس میں ہمیشہ کا جو ورڈ ہے نا ہاں وہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے. باقی تو وہی ہے جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو جب تک کہ ذات موضوع ہمیشہ موجود جب ہو. تک کہ ذات موضوع موجود ہے. دیکھو نا اب اس میں آپ کو بہت پرابلم بن رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بھائی جو ضروریہ مطلقہ ہے اس میں ضرورت کی قید ہے. جو دائمہ مطلقہ ہے اس میں دوام کی قید ہے. اب ہمیشہ کی ضروری مطلقہ کی تعریف اب دوبارہ سنیں. ضروری مطلقہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. اب دائمہ مطلقہ کی تعریف کیا بنے گی کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ہمیشہ ہے. وہاں پر ضروری تھا یہاں پر ہمیشہ ہے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے. نفی موضوع سے ہمیشہ ہو. ہاں وہاں پر کیا تھا ضروری ہو. اب یہاں پر کیا ہے یہاں پہ ہمیشہ ہو. ہمیشہ ہاں اور اصل جب میں یہ ہمیں پریشانی کیوں ہوئی پتہ ہے؟ ہمیں پریشانی اس لیے ہوئی کہ یہاں پر ماتن نے کیا کیا کہ ماتن نے پہلے ذکر کیا ضروریہ مطلقہ کو. اب اس کو چاہیے تھا کہ اس کے بعد دائمہ مطلقہ کو ذکر کرتے ہاں یقیناً تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. ہوتی جائے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ بیچ میں ایک ہاں الگ چیز آ گئی تو وہ اس میں ذہن چلا جائے. ہاں وہ اس وجہ سے ہمیں جو ہے مشروط عامہ کی جب ہم نے تعریف پڑھ لی نا اب یقیناً مشروط عامہ کی تعریف آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صحیح بات. یعنی مشروط عامہ اور پھر آگے عرفیہ عامہ ان دونوں کی تعریف ایک ہے. جس طرح ضروری مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کی تعریف ایک ہے نا. وہاں پر ضرورت کا لفظ آیا ہے یہاں پر ہمیشہ آیا ہے نا. اسی طریقے سے عرفیہ عامہ میں اور مشروط عامہ میں ضرورت کا لفظ ہے اور عرفیہ عامہ میں ہمیشہ کا لفظ ہے. صحیح. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو اب مشروط حضرت عامہ یہ کی میں تعریف کرتا ہوں. جی مسعود عامہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بسیطیہ ہے کیا؟ وہ تو ہے تو بسیطہ تو ہے. اس میں کوئی شک ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت. ہاں بسیطہ تو ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوبارہ سنو ذرا. اب مشروط عامہ کی تعریف میں کرتا ہوں. مشروط عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو جب تک کہ ذات موضوع متصف وصف عنوانی کے ساتھ. اب عرفی عامہ کی تعریف کیا بنے گی کہ اس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نفی موضوع سے ہمیشہ ہو جب تک کہ ذات موضوع متصف وصف عنوانی کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات ابھی؟ اس میں بھی ہمیشہ کا ورڈ ہی جو ہے نا عرفیہ عامہ میں ہاں بھی ہمیشہ کا ورڈ آئے گا. ہاں باقی جو ہے نا یہ مشروط عامہ اور عرفی عامہ کی تعریف سیم ہے. صرف وہاں پر ضرورت کا لفظ ہے یہاں پر کس کا لفظ ہے؟ ہمیشہ کا لفظ ہے. ہمیشہ کا ورڈ ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی جی بالکل. اب تو یہ کیا ہے کہ یہ جب سبق ہمارا یہاں تک پورا ہوا انشاءاللہ پھر